جب سے پاکستان نے بھارت کے خلاف میچ کے بائیکاٹ کا اعلان کیا ہے، اس کے بعد سے ہی بھارتی کرکٹ بورڈ اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا اصل چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے۔ سابق انگلش کپتان ناصر حسین نے جو بیان دیا ہے اس نے ہلچل مچا دی ہے پورے بھارت میں، اور پورا بھارت جو ہے وہ اس وقت ان پر تنقید کر رہا ہے۔ ناصر حسین نے کہا ہے کہ دنیا کرکٹ میں اگر کوئی ملک سیاست لایا ہے کھیل میں تو وہ بھارت ہے۔ انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ اسی طرح اگر ورلڈ کپ ہو رہا ہوتا اور ورلڈ کپ سے تقریباً 1 مہینہ پہلے بھارت یہ اعلان کرتا کہ وہ کسی ملک میں سیکیورٹی کی وجہ سے جا کر نہیں کھیلے گا، تو کیا آئی سی سی اس کے خلاف بھی یہ ایکشن لیتا جو ایکشن پاکستان کے خلاف یا بنگلہ دیش کے خلاف لیا گیا اور بنگلہ دیش کو جس طرح آؤٹ کیا گیا۔ ناصر حسین کا یہ کہنا ہے کہ بھارتی کرکٹ بورڈ اور بھارتی جو بزنس مین ہیں وہ سیاست لائیں اس کھیل میں۔ جنٹل مین کا گیم تھا، شریفوں کا ایک کھیل تھا، اس میں سیاست نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن بھارتی کرکٹ بورڈ اس میں سیاست لایا، بھارتی حکومت اس میں سیاست لائی، اور آج کے حالات کے جتنے بھی ذمہ دار ہیں وہ بھارت والے ہیں۔ انہوں نے حمایت کی ہے پاکستان کی، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان جو کچھ کر رہا ہے زبردست کر رہا ہے، ٹھیک کر رہا ہے، پاکستان کو یہ حق حاصل ہے۔ انہوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ 2025 کی چیمپئنز ٹرافی جب ہو رہی تھی تو اس کے بعد اس وقت بھی جو کچھ بھارت نے کیا، بھارت نے پاکستان میں جا کر کھیلنے سے انکار کیا، ہائیبرڈ ماڈل متعارف کروایا، اور اس وقت بھارتی اسے اپنی فتح قرار دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ بھارت کی بہت بڑی جیت ہے۔ آج انہوں نے یہ کہا، ناصر حسین کا یہ کہنا ہے کہ آج بھارتیوں کو تکلیف کیوں ہو رہی ہے۔ ناصر حسین مرد مجاہد، زبردست بات کی، حق بات کی، صحیح بات کی۔ ناظرین، سچی بات یہ ہے کہ جب سے مودی جی بھارت میں آئے انہوں نے کھیل کو کھیل نہیں رہنے دیا۔ کھیل کی ایک اسپرٹ ہوتی ہے، اس میں کوئی سیاست نہیں ہوتی۔ ناصر حسین نے یہ بھی کہا کہ انڈینز نے جو ہے وہ شیک ہینڈ نہیں کیا پاکستان کے ساتھ، اور چیمپئنز ٹرافی محسن نقوی سے نہیں لی۔ آج وہ کس منہ سے بات کر رہے ہیں؟ اسپرٹ کی، کھیل کی روح کی۔ اگر ان کو کرکٹ کی اسپرٹ عزیز تھی تو دنیا میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ میچ کے بعد کسی ٹیم نے ایک دوسرے کے ساتھ ہینڈ شیک نہیں کیا۔ پاکستانی ٹیم گئی تھی اگر آپ کو یاد ہو، لیکن بھارتیوں نے ہینڈ شیک نہیں کیا تھا۔ یہ بہت بڑی توہین تھی، بہت بڑا ظلم تھا، بہت بڑی زیادتی تھی کرکٹ کی۔ اور سچی بات یہ ہے کہ جب سے جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ مودی جی برسر اقتدار آئے ہیں، انہوں نے کھیل کی روح کو متاثر کیا ہے۔ وہ کرکٹ میں بھی سیاست کو لائے اور سیاست کو انہوں نے استعمال کرتے ہوئے کرکٹ کی اثر روح کو مست کر کے کرکٹ کی اثر روح کو بھی انہوں نے مسک کر دیا ہے۔ اس سے پہلے دنیا کرکٹ میں یا جو بھی کھیل ہوں، چاہے اولمپکس ہوں یا جو بھی کھیل ہوں، چاہے جنگ ہو، امن کے حالات ہوں، ہمیشہ کھیل کو کھیل رہنے دیا گیا، اور سپورٹس مین سپرٹ کی وجہ سے کرکٹ نے پوری دنیا میں اب ایک شہرت پائی، ایک مقام حاصل کیا۔ لیکن آج انڈیا کی وجہ سے یہ شریفوں کا کھیل، جنٹل مین گیم جو ہے وہ تباہی کے دانے پر پہنچ چکا ہے۔ اور جس طرح پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عالمی سطح پر ایک ایسی باڈی ہونی چاہیے جو سیاست سے بالاتر ہو، کیونکہ اس وقت آئی سی سی کا جو سربراہ ہے وہ جے شاہ ہے، اور جے شاہ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ کے بیٹے ہیں، جو خود دہشت گردی جیسی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں۔ ان کے جو ظلم ہیں، ان کے جو مظالم ہیں، وہ پوری دنیا کے سامنے ہیں۔ ایک سیاستدان کا بیٹا ایک اچھا ایڈمنسٹریٹر نہیں ہو سکتا۔ جب تک جے شاہ ہیں، آئی سی سی اسی طرح رسوا ہوتی رہے گی، برباد ہوتی رہے گی۔ اگر اب بھی بھارت نہ سمجھا، پاکستان کے بائیکاٹ نے بھارت کو کم از کم 1 کھرب روپے کا بھارت کو نقصان ہوگا اس بائیکاٹ سے، اور یہ 1 کھرب روپے، اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ مکیش امبانی ایشیا کے امیر ترین جو شخص ہیں، وہ اب ان کے لیے بھی مسئلہ ہو گیا، کیونکہ ان کی کمپنی نے یہ رائٹس خریدے ہیں، ٹیلی کاسٹ رائٹس ہیں وہ ان کی کمپنی نے خریدے۔ اگر پاکستان اور بھارت کا میچ نہیں ہوتا تو وہ بھی دیوالیہ ہو جائیں گے۔ بہرحال انشاءاللہ ہم آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ خوش رہیں، آباد رہیں، اللہ حافظ۔